شعیب صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کیوں فل کورٹ نہیں بناتے تھے بندیال صاحب، اور آج آپ کو کیسا لگا فل کورٹ دیکھ کے 15 ججوں کا؟ بہت اچھا لگا، ہونا چاہیے تھا پہلے بھی، لیکن دیکھیں ہر کیس کی اپنی نوعیت اور اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ آپ پچھلے 1 سال سے اگر قاسم سوری کی رولنگ سے اٹھائیں تو کبھی بھی یہ روایت نہیں رہی کہ فل کورٹ کو بنایا جائے۔ یہ روایت بہرحال یہ زیادہ زور پکڑ گئی جب یہ پنجاب کا اور کے پی کے الیکشن کی بات آئی تو اس وقت زیادہ زور پکڑی، اور اس سے پہلے بھی جب پنجاب کے دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف آئی۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ قسمت کی باتیں بھی ہیں۔ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف 5 ممبر بینچ کا فیصلہ تھا، یونانیمس تھا۔ 5 رکنی بینچ آئی تھنک بیٹھا اس میں، یا 3 رکنی بینچ تھا دوست محمد مزاری کی رولنگ کے خلاف، اور اس وقت اتفاق سے چھٹیاں تھیں، اور چھٹیوں میں آپ کو پتہ ہے کہ جج صاحبان عام طور پر فل کورٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کا اظہار بھی چیف جسٹس نے کیا تھا۔ لیکن 2 سال تھے عطا بندیال صاحب کے پاس، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا، سب چھٹیوں پہ جاتے کیس کی بات کر رہا ہوں میں، کیس کی اسلام آباد سے لاہور بلوایا تھا، جب لاہور میں رجسٹری میں سماعت ہوئی، نہیں میں کیس کی بات، اور 4 سال اس سے پہلے بھی 4 لاہور سال میں موجود تھے، ان کو نہیں، منیب اختر صاحب کو اسلام آباد سے لاہور بلوایا۔ مجھے کیوں بٹھایا اگر حسن ایوب صاحب سے؟ نہیں، اب آپ کا جواب دینا ہے نا، تو میں آپ کو بات کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیں اگر کیس ٹو کیس تھا نا، پچھلے سال چیف صاحب نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر میں اس کو فل کورٹ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ چھٹیوں کے بعد لے جانا پڑے گا، اس کی ارجنسی ایسی ہے کہ اس کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہے، کہ جو 10 ووٹ کاؤنٹ نہیں کیے تھے دوست محمد مزاری نے، انہوں نے فیصلہ کر دیا۔ یہ اس کے بعد جب پہلی دفعہ یہ جھگڑا سیریس ڈسپیوٹ کی شکل اختیار کیا جب انہوں نے 9 ممبر بینچ بنایا، جس میں 2 جج صاحبان نے کہا ہم بیٹھتے نہیں ہیں، 2 جج صاحبان نے ری کانسٹیٹیوشن آف بینچ کی بات کر رہی۔ دیکھیے اس وقت تک فل کورٹ کا مطالبہ نہیں آیا تھا، ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹ۔ مطالبہ تو پہلے دن سے آتا رہا ہے، مطالبہ تو بہت آتا رہا ہے۔ جو 1 مارچ کے کیس سے پہلے 23 فروری کو جب یہ آرگومنٹ شروع ہوئے، آپ کو پتہ نہیں کون سے کیس ہے جس کی آپ بات کریں؟ یہ اس کیس کا جو پنجاب اور کے پی کا پہلا فیصلہ تھا، جو سی سی پی او کے ٹرانسفر کا کیس تھا۔ نہیں دوسرے کی بات، سی پی او، اچھا دوسرے کی بات، پنجاب اسمبلی کا جو ووٹ تھا پہلا فیصلہ تھا، وہ پچھلے سال جولائی اگست میں تھا۔ جو دوسرا فیصلہ آیا 1 مارچ والا، اس کے اندر یہ مطالبہ آیا ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس۔ انہوں نے کہا جی 5 ممبر بینچ بن چکا ہے، دیٹ از سفیشینٹ، پہلے 9 ممبر بینچ بنا تھا ریکانسٹیٹیوٹ ہو کے، وہ اس سے ڈسپیوٹ شروع ہوا جی فل کورٹ بنائیں۔ اچھا ہوتا اگر فل کورٹ بنتا تو اس کا فیصلہ کم سے کم زیادہ تسلیم کیا جاتا، اگر جس نے نہیں ماننا تھا تو وہ فل کورٹ کے فیصلے کو بھی نہ مانتا، کیونکہ مقتدر طبقوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دے۔ تو آپ کے خیال میں یہ غلط ہوا؟ غلط کیا، مناسب نہیں تھا کہ جب اتنا مطالبہ آ رہا ہے۔ بندیال صاحب کے ساتھ آج خوش نہیں ہے؟ اب مجھے لگتا ہے نہیں، خوش تو ہم ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں ہم عدلیہ، تحریک انصاف تو کافی زیادہ ناخوش نظر آ رہی ہے بندیال صاحب کے فیصلوں پہ، جاتے جاتے ان سے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر ان کے فیصلے دیکھیں تو کوئی بھی فیصلہ ان کا آئین اور قانون کے برعکس نہیں تھا، فیصلے درست تھے، لیکن اس کے اندر جو 2-3 چیزیں رہیں وہ کم رہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتی تو اس کا عدلیہ کو جو نقصان ہوا، جو وقار کو نقصان ہوا، وہ نہ ہوتا۔ اچھا جی، وہ 63 والے کے فیصلے کو بھی درست کہہ رہے ہیں، میں اس کو بھی درست کہتا ہوں۔ آپ کی اوپینین اپنی ہو سکتی ہے، میری اوپینین ہے وہ درست ہے، اس لیے کہ آپ سپریم کورٹ آلریڈی اس کو کینسر کہہ چکی ہے ہارس ٹریڈنگ کو۔ اگر کینسر کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، پارلیمنٹ کا اختیار تو نہیں لے سکتے نا، وہ ری رائٹ تو نہیں کر سکتے۔ یہی فرق ہے نا کہ اگر آپ کو انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے نا، انٹرپریٹیشن آپ کو پسند ہے کہ جی یہ مجھے میرے دل کو لگتی ہے، کوئی آپ کہتے ہیں نہیں لگتی، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جب تک سپریم کورٹ اس کو ریویو نہ کرے، اس وقت تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے میری ایک رائے ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنا چاہیے تھا۔ اور جو ایک بات کر کے دیکھیں، اگر فیصلہ دیا تھا تو پھر اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے تھا، کم سے کم کسی ایک شخص کو سمبولک سزا دینی چاہیے تھی الیکشن کے حوالے سے، اور اگر نہیں دے سکتے تھے تو پھر آپ کو یہ فیصلہ ہی نہیں دینی چاہیے۔ بالکل۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، یہ اب اس بات پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کون سا 63A والا اور باقی دیگر فیصلے، آپ کی نظر میں کون سا فیصلہ ایسا ہے جس پہ بندیال صاحب جو ہیں، جو ابھی حسن نے کہا ہے کہ ان کا احتساب بہت سے لوگوں کا بنتا ہے، احتساب بنتا ہے؟ دیکھیے 63A والا فیصلہ جو ہے یہ دستور کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی ایک پارٹی کو فائدہ ہوا اور دوسری کو نقصان ہوا۔ اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی کو 2 اسمبلیاں توڑنے کے لیے موقع فراہم ہوا، اور یہ جو کچھ اس میں لکھا گیا وہ دستور میں نہیں لکھا گیا۔ میں پارلیمان کا حصہ ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کا حصہ ہے یا نہیں جانتا۔
شعیب شاہین صاحب بھی جانتے ہیں اگر پی ٹی آئی سے تعلق نہ ہوتا تو یہ بھی شاید جو ہے نا ہمارے ساتھ اتفاق کر لیتے. اسی طرح سے جو شخص جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا وہ 63 والے فیصلے سے اتفاق نہیں کرے گا. آپ اخلاقیات پہ نہیں جا سکتے, آپ قانون کی آپ نے ٹرو انٹرپریٹیشن کرنی ہے. وہ ٹرو انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ نہیں ہوئی ہے اس میں. یہ فیصلہ جو ہے یہ میں اس کو کہوں گا یہ ایک مدر آف آل دی ایونز ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا جو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے ہوسٹائل جو جتنے بھی ایٹیچیوڈ پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یا آپ کے اس فیصلے سے ہم سے حکومت گئی, آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں آپ کی حکومت آئی, آپ کے اس فیصلے کے نتیجے میں اسمبلیاں ٹوٹی اور اس کے جی تحلیل بالجبر. اس کے بعد جو ہے نا ملک مسلسل یہ 12-16 مہینے 18 یہ اس طرح سے ڈسٹربنس کا شکار رہا. پھر جب یہ سارا کچھ آپ نے کر دیا تو دوسروں نے بھی جو ہے نا ان کا ہوسٹائل ایٹیچیوڈ ہو گیا, انہوں نے بھی کہا کہ جی چلے فیصلہ آپ کا اس پہ عمل نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوا؟